بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہنشاہ ہندوستان جلال الدین اکبر، تاریخ کا بہت بڑا نام۔ اسلم راہی صاحب نے شہنشاہ ہندوستان کی تاریخ کو کتابی شکل دے کر مسلم امہ کو مسلمانوں کی یاد دلائی ہے۔ جلال الدین اکبر بہت بڑا نام تھا، جس نے کم عمری میں ہی میدان جنگ میں اپنی فتح کے جھنڈے گاڑے اور پھر ہندوستان کا شہنشاہ کہلایا۔ جلال الدین اکبر نے ہمیشہ کوشش کی کہ اپنی رعایا، چاہے وہ مسلم ہو یا ہندو، سکھ ہو یا عیسائی، کے ساتھ برابر کا سلوک کیا جائے۔ زندگی میں کئی اس نے نشیب و فراز دیکھے، مشکل سے مشکل گھڑیاں دیکھی، لیکن جلال الدین محمد اکبر نے پیچھے مڑ کر دیکھنا سیکھا ہی نہیں تھا۔ تو آئیے دوستو چلتے ہیں شہنشاہ ہندوستان کی کہانی کی طرف۔ جلال الدین محمد اکبر، قسط نمبر 8۔ اکبر اس موقع پر دنیا کے حسن سے بے نیاز ہو کر روحانی حسن کی بلندیوں پر پہنچ گیا۔ وہ روحانی بلندیاں جو اس کے سراپا کا احاطہ کر چکی تھی، ایک صوفی اور خدا کے ایسے دوسرے متلاشی اکبر کو ہچ نظر آنے لگے۔ اکبر کو پڑکانے میں مختلف مسلکوں کا علماء کا بھی ہاتھ تھا، جن کے درمیان بہت سے امور شدید اختلاف پائے جاتے تھے۔ اکبر ان اختلافات کی تہ تک جا کر صحیح نتیجہ پر پہنچنے سے قاصر تھا، لہذا یہ جب مختلف خیال مگر ہم عقیدہ علماء ایک دوسرے سے تکرار پر اتر آتے تو اکبر مزید الجھ جاتا۔ وہ اپنی ناخواندگی کو تو نظر انداز کر دیتا، البتہ علماء کے دلائل کو ہدف بنا لیتا۔ اکبر کے اس ذہنی الجھاؤ میں مسلمانوں کے مسل کی اختلافات نے جلتی تیل پر کام کا انجام دیا۔ دوسری طرف اکبر خود بھی یہی خیال کرنے لگا کہ اس نے قربت خدا بندی اور جذب کی کیفیت کو اپنے اوپر طاری کر لیا ہے، جسے اس کے درباریوں نے نہایت سنجیدگی سے اس کی ولایت قرار دے دیا۔ اکبر خود کو روحانی پیشوا سمجھنے لگا۔ وہ ہندو اور مسلمان درباریوں کو ہر قدم پر روحانی مشورے بھی دینے لگا، ہر وقت روحانی امور پر باتیں کرتا رہتا، لیکن اس معاملے میں وہ کسی ایک مذہب سے وابستگی کی جگہ قطعی آزادی پسند کرتا۔ 30 جنوری 1578 کو جب وہ شادیوال پہنچا تو اس نے اپنے درباریوں کو بتایا کہ بعض فرائض کے تقاضوں نے اسے آئندہ ہر جمعہ کو گوشت کے استعمال سے گریز کرنے کے فیصلے پر مجبور کر دیا ہے۔ 20 اپریل کو دریائے جہلم کے کنارے بیرا شہر کے قریب اس نے شکار کے پرانے طریقے یعنی جانوروں کو نرگاہ میں لینے کے بعد شکار کرنے پر عمل شروع کر دیا۔ 4 دن تک یہ کھیل جاری رہا۔ اس دوران لاتعداد جانور ہلاک کیے جا چکے تھے، لیکن اکبر جو صرف 50 دن پہلے گوشت نہ کھانے کی بات کر چکا تھا، یہ بھول گیا کہ گزشتہ 4 دنوں میں لاتعداد جانور ہلاک ہو گئے تھے اور ایسا بلا وجہ اور بلا ضرورت کیا گیا تھا۔ 5ویں دن غالباً اکبر کو اپنے عمل کے تضاد کا احساس ہوا تو اس نے اچانک شکار بند کرنے کا حکم جاری کیا۔ اس نے سختی سے یہ ہدایت کی کہ کسی جانور کو معمولی خراش تک نہ آئے۔ اسے اکبر کے فعل کا تضاد ہی کہا جا سکتا ہے، یا روحانی پیشوائی حاصل کرنے میں ناکامی کے باعث اس کی ذہنی بکھلاہٹ کہا جا سکتا ہے، یا ایک روحانی شخصیت تسلیم کیے جانے کے لیے مجبوراً دور کیفیت کا رنگ دیا جا سکتا ہے۔ بہرحال ان دنوں اکبر کے قول و فعل میں قدم قدم پر تضاد پیدا ہو گیا تھا۔ نئے مذہب دین الہی کا اجرا کرنے کے ساتھ ساتھ اکبر نے فتح پور سیکری میں ایک عبادت خانہ بھی تعمیر شروع کر دی۔ دراصل یہ عبادت خانہ نہ تھا، بلکہ امور مذہب پر بحث و تحقیق کے لیے ایک جگہ مخصوص کی گئی تھی۔ اکبر نے وہاں 4 قسم کے لوگوں کے اجتماع اور قیام کا اہتمام کیا تھا۔ پہلے وہ شیخ جنہیں مخصوص روحانی قوتوں کے حصول کا دعویٰ تھا، دوسرے سید جو حضور سے تعلق کے باعث لائق احترام تھے، تیسرے علماء جو قوانین شریعت اور فقہ پر عبور کے مدعی تھے،
اور چوتھے معززین دربار جنہیں ایسے تصورات اور مذہبیات سے دلچسپی تھی، ابتدا میں صرف مسلمانوں ہی کو ایسی مجالس مذاکرہ کے لیے منتخب کیا گیا۔ وہ اکبر کو صوفیوں کی آزاد خیالی میں خاصی دلچسپی کا احساس ہوتا تھا، تاہم اس وقت تک وہ مسلمان ہی تھا، لیکن بعد میں ہندو بیویوں اور اکبر کے مشیر ابو الفضل جیسے لوگوں نے اس کے ذہن کو متاثر کرنا شروع کیا تو اکبر رائسل کے عقیدہ مسلمان نہ رہا، راسخ العقیدہ مسلمان نہ رہا۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اکبر کی ہندو بیویوں نے بھی اپنا مکمل اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے اکبر کو خلاف مذہب اقدامات پر مجبور کر دیا۔ مصنف لکھتا ہے کہ جو سراسر مسلمانوں کے لیے دل آزاری کا باعث ہو سکتے تھے، یہ ہندو بیویاں اکبر کو جان بوجھ کر ایسے احکامات جاری کرنے پر مجبور کرتی تھی جن کے ذریعے اسلام میں تحریف اور تبدیلی کا پہلو نکل سکے۔ مثلا ان ہندو بیویوں نے جن کی اپنی عبادت کے لیے محل کے اندر مندر تعمیر کیا گیا تھا، خود تو دین الہی قبول نہ کیا، البتہ اکبر کو گوشت، لہسن اور پیاز کھانے کی ممانعت پر مجبور کر دیا، نیز سور کے گوشت اور شراب کو حلال قرار دلوایا۔ انہی بیویوں کے کہنے پر اکبر نے حرم میں کتے اور سور رکھنے کا حکم جاری کروایا اور علی صبح انہیں دیکھنا مذہبی فریضہ قرار پایا۔ اکبر کا یہ اقدام بھی اس کی ہندو بیویوں کے نزدیک اس لیے درست تھا کہ اس طرح عوام کی مسلمان اور دیندار خواتین کی دل آزاری کی جا سکتی تھی۔ اکبر نے جو دین جاری کیا اور اس کا نام اس نے دین الہی رکھا تھا، اس میں کچھ اس طرح کے احکامات شامل کیے گئے تھے کہ ان کے تحت ہندو مت، جن مت اور پارسی رسومات و عقائد کو رواج دے کر بلا شبہ مسلمانوں کے عقائد و رسومات کی حوصلہ شکنی اور آنت مقصود تھی۔ اس پالیسی سے اسلام کی توہین اور تعریف کا یقیناً پہلو نکلتا تھا۔ اسلام کو دین الہی سے بالکل خارج کر دیا گیا تھا، حتیٰ کہ اکبر کے دین الہی میں محمد اور احمد کے الفاظ بھی استعمال نہ کرنے کی ہدایت کی گئی۔ ایک یہ احمقانہ فرمان بھی جاری کیا گیا کہ مسلمان السلام علیکم اور جواباً وعلیکم السلام کی جگہ اللہ اکبر اور جواباً جل جلالہ کے الفاظ استعمال کریں۔ دین الہی کے مطابق بادشاہ کو زمین پر اللہ کا نائب تسلیم کیا گیا، چنانچہ جب دین الہی کو ماننے والے اکبر کے سامنے آتے تو سجدہ ریز ہو جاتے۔ اس شرک کی ابتدا ایک شخص تاج الدین نے کی تھی۔ اس نے اکبر کو یقین دلایا کہ اللہ کے بعد بادشاہ کو سجدہ کرنا کسی بھی صورت قابل اعتراض نہیں ہے، چونکہ بادشاہ اللہ کی زمین پر سایہ ہوتا ہے، لہذا اگر اللہ کو سجدہ جائز ہے تو اس کے سائے کو بھی سجدہ کرنا کیوں کر شرک ہو سکتا ہے، نعوذ باللہ۔ اپنے اس نئے دین یعنی دین الہی کے تحت اکبر نے عجیب و غریب احکامات جاری کیے۔ اس نے اپنے پیروکاروں کو حکم دیا کہ مغرب کی طرف پاؤں کر کے سویا کریں، جبکہ مسلمان مغرب میں کعبہ کی سمت پاؤں کر کے سونا یا لیٹنا گناہ سمجھتے ہیں۔ اس حکم نے مسلمانوں کو اکبر سے مزید بدل کر دیا۔ اکبر نے جمعہ کی بجائے اتوار کو مقدس دن قرار دیا۔ اس نے خوش آمدی حاجی ابراہیم سے فتویٰ حاصل کرنے کے بعد حکم دیا کہ دین الہی کے ماننے والے اپنی داڑیاں صاف کروا دیں۔ ایک اور حکم کے مطابق شراب نوشی اور شراب کی خرید و فروخت کی اجازت بھی قانونی دے دی گئی تھی۔ نیز سور اور شیر و چیتے کا گوشت حلال قرار دیا گیا، بلکہ اکبر نے خود بھی سور کتے پالنے شروع کر دیے۔ ایک اور حکم کے مطابق بدکار عورتوں کو کاروبار کرنے کی اجازت دے دی گئی تھی۔ ان کے لیے دلی کے قریب ایک بستی بنائی گئی۔ لوگوں کو عربی پڑھنے سے روک دیا گیا کیونکہ بقول اکبر لوگ عربی پڑھ کر شر پھیلاتے ہیں۔ دین الہی کے ماننے والوں کو گوشت، لہسن اور پیاز سے بچنے کی تلقین کی، لہذا یہ لوگ قصابوں، شکاریوں اور مچھیروں سے اس لیے دور رہنے کی کوشش کرتے کہ وہ نجس تھے۔ دعوتوں میں بھیڑ، بکری، بھینس اور اونٹ کے گوشت کے استعمال کی بھی ممانعت کر دی گئی تھی۔ بادشاہ نے اپنے پیروکاروں کو یہ بات نشین کروا دی تھی کہ دین الہی سے وفاداری اسی صورت میں ممکن ہے کہ وہ بادشاہ کے لیے اپنی جان و مال اور عزت اور مذہب سب کچھ لٹا دیں۔ اس کے علاوہ اکبر نے مردوں کو ریشمی لباس اور سونے کے استعمال کی اجازت دے دی تھی۔ اذان کی ممانعت اور روزے نہ رکھنے کا
حکم بھی جاری کر دیا تھا۔ شروع میں لوگ اس دین الہی کو اسلام ہی سمجھتے رہے اور لوگوں کو اس کو قبول کرنے کے لیے آمادہ بھی کیا جاتا رہا، لیکن جو وقت گزرا دین الہی ایک بے بنیاد مذہب ثابت ہوا جس کا انجام آغاز ہی میں واضح ہو گیا تھا۔ ابو الفضل اور فیضی دونوں بھائی دین الہی کے بہت بڑے مبلغ تھے، اور ان کی اپنی یہ حالت ہوگی کہ ایک موقع پر ابو الفضل نے کہا کہ میں پہلے دین الہی کو اسلام ہی سمجھتا رہا اور لوگوں کو اسے قبول کرنے پر آمادہ بھی کرتا رہا، لیکن جو میرا علم بڑا شرم و ندامت کے بوجھ تلے دبتا چلا گیا، میں خود تو مسلمان نہ رہا، لیکن مجھے یہ کب زیب دیتا تھا کہ میں دوسروں کو بھی اپنے جیسا ہونے پر مجبور کروں۔ اکبر زبردستی لوگوں کو اپنے دین اپنانے پر مجبور کرتا رہا، اس کے باوجود دین الہی کے پیروکاروں کی تعداد چند ہزار سے آگے نہ بڑھ سکی۔ اکبر نے بذم خود اپنے مذہب کو کامیاب بنانے اور سچائی کی تلاش کے لیے مذاق خیز انداز جاری رکھے۔ مثلا 1601 میں اس نے کچھ شیر خوار بچوں کو ایک کمرے میں بند کر دیا اور ان بچوں کی نگرانی اور پرورش کے لیے گونگی نرسیں مقرر کی۔ اس سلسلے میں سب سے زیادہ احتیاط یہ کی گئی کہ کسی بچے تک کوئی انسانی آواز نہ پہنچ پائے۔ اس اقدام سے اکبر کا مقصد یہ تھا کہ الوہی زبان اور دریافت کی جائے، کیونکہ ان شیر خوار بچوں کو انسان کی وساطت سے کوئی آواز اور کوئی زبان نہ سنائی دے گی، تو ان میں کوئی ایک بچہ بھی بولا تو وہی زبان بولے گا جو قدرتی یا الوہی اور اللہ کی زبان ہوگی، اسے ہی صحیح زبان تسلیم کر لیا جائے گا۔ لیکن اکبر کی بدقسمتی کہ بڑے ہو کر ان تمام بچوں میں سے ایک بھی بولنے کے قابل نہ رہا اور سب ہی گونگے ہو گئے۔ دین الہی کے اجراء کے بعد قدرتی طور پر اکبر کی خواہش یہ تھی کہ اپنے اس نئے مذہب کو کامیابی اور قبول عام سے امکنار کرے۔ وہ یہ تو کہہ چکا تھا کہ اسے دین کے نفاذ میں کوئی سختی روا نہ رکھی جائے، مگر اس فرمان کا اطلاق اور عمرہ اور درباریوں پر نہ ہوتا تھا۔ ایسے بہت سے شواہد موجود ہیں کہ خود اکبر نے متعدد درباریوں سے دین الہی کو قبول نہ کرنے کے باعث تکرار کی اور ان کے ساتھ توہین آمیز رویہ رکھا۔ اس اعتبار سے اکبر کو دین الہی کو عوام تک پھیلانے میں خاصی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا۔ جہاں تک دین الہی کے اجراء اور اس کے رد عمل کا تعلق ہے تو مسلمان رعایا اکبر سے سخت بددل ہو چکی تھی، کسی حد تک نفرت کرنے لگی تھی۔ تاہم ہندو بہت خوش تھے کہ اکبر اسلام کی طرف سے ہٹ کر لادانیت کی طرف جا رہا ہے۔ نیز ہندوؤں کے ساتھ اکبر کی رشتہ داری پہلے سے موجود تھی، لہذا وہ بجا طور پر یہ سمجھتے تھے کہ اکبر لادین نہیں بلکہ ہندو مت کی جھولی میں آ گرا ہے۔ ہندوستان میں اس وقت جو عیسائی تھے وہ اس غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے تھے کہ اکبر کسی بھی وقت ان کا مذہب قبول کر سکتا ہے، کیونکہ اکبر نے متعدد عیسائی مشیروں کو دربار میں طلب بھی کیا تھا اور مذہبی امور میں ان سے بات بھی کی تھی، لہذا کوئی عیسائی دین الہی قبول کرنے پر آمادہ نہ ہوا تھا۔ اس کے علاوہ پارسیوں میں سے ایک شخص بھی دین الہی کی طرف مائل نہ ہوا۔ عوام میں دین الہی قبول کرنے والوں کی تعداد چند ہزار سے تجاوز نہ ہوئی۔ عمرہ میں کچھ فرار ہو کر مکہ چلے گئے، کچھ نے دین الہی قبول کر لیا، کچھ نے واضح طور پر انکار کر دیا۔ جن لوگوں نے اکبر کے دین الہی کو قبول کیا ان میں سے چند ایک اہم اشخاص ہیں۔ پہلا ابو الفضل جو دین الہی کے سلسلہ میں اکبر کا خلیفہ بھی مقرر ہوا، دوسرا فقی اور تیسرا شیخ مبارک ابو الفضل اور فیضی کا باپ۔ اس کے علاوہ جعفر بیگ یہ شاعر اور مورخ تھا، قاسم خان یہ بھی شاعر تھا، عبدالعزیز کوکا، ملا شاہ محمد یہ شاعر تھا، صوفی احمد صدر جہاں، میر شریف احمد سلطان خواجہ سندھ کا حکمران، مرزا جامی کوسلا بنارسی اور راجہ بیربل بھی شامل تھے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شہزادہ سلیم نے بھی اکبر کے دین الہی کو قبول کر لیا تھا، مگر اس بارے میں کوئی واضح شہادت نہیں ملتی۔ سوال یہ ہے کہ اگر جہانگیر نے دین الہی کو قبول کر لیا ہوتا تو یقیناً اس کے اقدام سے اکبر خوش ہو گیا ہوتا، مگر یہ بات ثابت ہے کہ اکبر تا دم آخر جہانگیر سے ناراض رہا۔ اس نے بالآخر مجبوری کے عالم میں جہانگیر کو اپنے بعد
تخت کے لیے نامزد کیا تھا۔ علاوہ ازیں جہانگیر ہی نے ابو الفضل کو قتل بھی کرایا تھا۔ اگر جہانگیر نے دین الہی قبول کر لیا ہوتا تو یقیناً دین الہی کے خلیفہ ابو الفضل کو موت کے گھاٹ نہ اتارتا۔ اکبر کے دین الہی کا شدید ترین رد عمل مسلمانوں پر ہوا، کیونکہ اسلام میں کھلا مداخلت کی گئی تھی۔ مساجد کو گوداموں اور محبت خانوں میں تبدیل کر کے قرآن اور حدیث کی تعلیم کی جگہ ریاضی علم، شعرگان، شاعری، طب اور قصہ نویسی کی تعلیم کا آغاز کر دیا گیا تھا۔ مسلمان بچوں کے لیے 12 سال کی عمر تک ختنہ کرانے کی ممانعت تھی۔ اس عمر کے بعد بھی بچے کی مرضی تھی کہ وہ ختنہ کرائے یا نہ کرائے۔ اکبر نے لوگوں کو دین الہی قبول کرنے پر مجبور کیا، اور کچھ ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے کھلم کھلا اس دین کی مخالفت اور نفرت کا اظہار کیا۔ ان لوگوں میں سرفہرست عبداللہ سلطان پوری کا نام آتا ہے۔ اس نے دربار سے رشتہ توڑ دیا، مسجد میں رہائش اختیار کر لی اور اکبر کے خلاف کفر کا فتویٰ جاری کر دیا۔ اکبر نے اس عالم دین کی جرأت اور جسارت پر خفگی کا اظہار کیا، ان کی باتوں کو اپنی توہین جانا اور انہیں زبردستی حج پر روانہ کر دیا۔ دوسرا عالم دین جس نے اکبر کے نئے دین کی مخالفت کی وہ درباری شیخ عبد الغنی تھا، جس نے دین الہی کے نفاذ کے فوراً بعد دربار سے اپنا تعلق ختم کر لیا تھا اور مسجد میں جا بیٹھا۔ اس نے بھی اکبر پر کفر کا فتویٰ جاری کر دیا تھا۔ اکبر نے عبداللہ سلطان پوری کی طرح شیخ عبد الغنی کو بھی زبردستی حج پر روانہ کر دیا اور پھر یہ احکام جاری کیے گئے کہ وہ واپس نہ آئیں۔